جزاک اللہ خیر علی بھائی. اچھا مغیرہ بھائی نے جیسے ذکر کیا نا کہ یہ دونوں جو صورتیں ہیں سورہ الانفال اور سورۃ التوبہ، ان کا جو پس منظر ہے وہ جہاد ہے، جہاد و قتال. تو اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 60 میں سورہ انفال میں حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ ان کے خلاف یعنی اپنے دشمن کے خلاف اپنے آپ کو پریپیئر کرو اور اپنی قوت کو، پاور کو مینٹین کرو، پاور کو بڑھاؤ، اپنی پریپریشن کرو اس طرح کہ تم پاورفل ہو. دیکھیں یہ پاور ڈائنامک جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ورلڈ سٹیج کے اوپر، پولیٹکس کے اوپر، نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے. اگر آپ پاس قوت نہیں ہوگی تو آپ کے ساتھ آپ کے دشمن ہر وہ کام کریں گے جو آپ کو پسند نہیں ہوگا، اور آپ کسی بھی نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر، کسی بھی ورلڈ سٹیج کے اوپر، کسی بھی اسٹیچر کے اوپر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ پاس پاور نہ ہو. اور ہمارا دین جو ہے اس آیت کے عوض جو ہے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس قسم کی کوشش کرو کہ تم پاور ڈائنامکس کے اندر پاورفل ہو. مومن کو جو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو انگیج کرے. اب جیسے اب کے آج کے زمانے میں تو ملٹری ٹیکنالوجیز ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، مسلمانوں کو آگے نکلنا چاہیے اور پاور ڈائنامکس کو یوز کرنا چاہیے. دیکھیں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا بہت جنگجو ریلیجن ہے اور اس میں جنگ ہے، اور دیکھیں آپ کرسچینٹی کو دیکھیں وہاں پہ تو کوئی وار نہیں ہے، سب کچھ پیس ہے. اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے اور پریکٹیکلٹی ڈیمانڈز کہ وار ایک انیویٹیبل ریالٹی ہے. پریکٹیکلٹی پریگمیٹزم ہمیں بتاتا ہے کہ وار ایک ہیومن ایکسپیرینس کا حصہ ہے، جنگ جو ہے. اسی لیے آج سوئٹزرلینڈ جیسا ملک بھی جو ہے جو ہمیشہ نیوٹرل رہا ہے وہ بھی ایک آرمی رول مینٹین کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرنا ہے نا. سو اسلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی آرمی مینٹین کرنی ہے، آپ نے پاور ڈائنامکس کے اندر پاورفل رہنا تاکہ آپ مغلوب نہ ہو سکو. اسی پارے کے اندر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس نے رسول بھیجا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اسلام ڈومیننس چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے. یعنی اس آیت کے تحت اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کے عوض ڈومینیٹ کیا جائے، اور ڈومینیٹ تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس پاور ہوگی. دیکھیں اگر تو اسلام کا میسج سپریڈ ہو سکتا ود اونلی پیس، اگر یہ پاسبل تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بندے ہوتے جنہوں نے کیا جو کرتے ہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلوار اٹھانی پڑی. اور وہ تلوار کیوں اٹھانی پڑی، وہ جہاد کیوں کرنا پڑا؟ تاکہ جو امپیڈمنٹس ہیں، تاکہ جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے ان کو ہٹایا جائے. یعنی یہ نہیں کہ تلوار کی نوک کے اوپر لوگوں کو مسلمان کیا جائے، لیکن رکاوٹیں ہٹائی جائیں. مثال کے طور پہ ابھی ہمارے ہاں انڈیا میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، جہاد ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اس ظلم کو ہٹانے کے لیے آپ یہ امپیڈمنٹس ہٹائیں تاکہ لوگوں کو پھر فری چوائس ملے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. تو اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلمان پاور ایکوائر کریں اور ڈومینیٹ کریں تاکہ اس کو خیر کے لیے استعمال کریں. بالکل خیر کے لیے استعمال کیا جائے. پھر اس کو ظاہر اللہ تعالیٰ کا دین غالب کریں، انصاف قائم کریں. اس میں احمد بھائی میرا سوال ہے، یہ ظاہر ہے ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز بھی آتی ہیں جو ہمارا دینی طبقہ، اس کی بھی توجہ اس طرف دلانی چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کنٹینٹ چینج کر دیں، لیکن کم از کم اتنا اوپن مائنڈ تو ہو نا کہ ہم بھی ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز سیکھیں اور یوتھ اورینٹیڈ جو ایک لینگویج ہے اس طرف آئیں. یہ بھی میرا خیال اسی میں آتا ہے ڈیفینیٹلی. میں علی بھائی ایک ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں سورۃ التوبہ کے حوالے سے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا، اس کا ذکر کیا، اور اس سے ہمیں ایک اچھی کمپینینشپ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور سبحان اللہ ہمیں ایک بڑا زبردست کانٹراسٹ نظر آتا ہے جو یہاں پہ ہمیں اس آیت میں، پہلے میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آیت نمبر 40 سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الا تنصروہ. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو. دین صحابہ کو حکم دیتے ہیں، مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو مدد کرے گا. فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی. اور کب مدد کی اللہ تعالیٰ؟ خاص طور پہ جو ہجرت کا ٹائم ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب کافروں نے پیچھا کیا اور غار ثور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کا ریفیوج لیا اور تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں ان کے شر سے. اذ یقول لصاحبہ،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں پہ سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دے رہے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ ہمارے اوپر بالکل دشمن کھڑا ہوا ہے، اور اگر وہ اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ہماری نظر پڑ جائے گی، یعنی نظر پڑ جائے گی ان کی ہمارے اوپر، اور سبحان اللہ ہم پکڑے جائیں گے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کو دلاسا دے رہے ہیں. اچھا 2 years ڈاؤن دا لائن جب ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر کے موقع میں ہمیں بالکل ایک ڈفرینٹ پکچر نظر آتی ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رہے ہیں، صبح جنگ ہے اور آپ پریشان ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ اليوم لا تعبد، کہ اللہ تیری کبھی بھی عبادت نہیں کی جائے گی اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت میں تیرے سامنے لے کے آیا ہوں یہ ہلاک ہو جاتی ہے. اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آتے ہیں، آپ کو پیچھے سے ہگ کرتے ہیں زور سے، اور آپ کو دلاسا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنا وعدہ توڑیں گے نہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کانٹراسٹ ہے کہ ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں جنگ بدر کے موقع پر، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کو دلاسا دے رہے ہیں ہجرت کے موقع کے اوپر. تو کمپینین شپ جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتی ہے نیکی کے کام کے اندر، اور اسی طریقے سے برائی سے بچنے کے لیے سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں دین کے رستے پہ اس دور کے اندر بہت مشکل ہے، جیسے کہ حدیث میں آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھا ہوا ہے سبحان اللہ. تو ایسے موقع کے اوپر اف یو نیڈ استقامت، آپ پرزیورنس، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں، صبر، حوصلہ ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اپنے اچھے دوست بنائیں، ایسے دوست جو آپ کو ہاتھ پکڑ کے آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں. تو اس سے ہمیں سبحان اللہ یہ چیز کا پتہ چلتا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. یعنی یہ وہ فضیلت ہے جو کوئی بھی ان سے نہیں لے سکتا جب تک قرآن مجید اس دنیا میں موجود ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر یعنی اس کو چھپایا نہ جائے اس کی تعلیمات کو تب تک سبحان اللہ ان کی فضیلت برقرار ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ آپ جو مرضی باتیں کر لیں، آپ قرآن مجید نے جو فضیلت دے دی آپ ان سے کبھی نہیں لے سکتے.